بندہ عمر کے جب 40 سال کے اوپر چلا جائے تو اس کی زندگی میں ذرا تبدیلی آنی چاہیے. مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، دین دار کہلاتا ہے، نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کی زندگی کا رخ جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ دین کی طرف اور اللہ رسول کی طرف مڑ جانا چاہیے. کیونکہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد سمجھدار بندہ جو ہے، جو آخرت کو ماننے والا ہے اور جس کو پتہ ہے کہ میں ہر چیز کا حساب ہوگا اور مجھے جواب دینا پڑے گا، اس کے کانوں میں ایک آواز گونجتی ہے اور وہ یہ کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو. روضۃ العقلاء ایک کتاب ہے جس میں علامہ ابن حبان انہوں نے ایک بڑا پیارا ایک لائن کا ایک کمنٹس دیا ہے. کہتے ہیں اذا بلغ الرجل 40 سنۃ، جب بندے کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے نا تو ناداہ مناد من السماء، تو آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے دن الرحیل فاعد زادن، کہ کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے، زاد راہ تیار کر لے، راستے کا خرچ تیار کر لے کیونکہ کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے. ویسے تو کوئی پتہ نہیں موت کا 40 سال سے پہلے بھی آ سکتی ہے، لیکن تبھی موت عموماً جو ہے نا وہ اس کا یہی ٹائم ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی 60 سے 70 سال کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن بہرحال 40 سال کے بعد بندے کو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے نا اس کو بار بار موت کا تصور ستاتا ہے اور اس کو موت کی یاد آتی ہے اور اس کو قبر اور حشر کا منظر جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اور یہ بات کتنی سچی ہے کہ دنیا میں آنے کی خبر جو ہے وہ 9 مہینے پہلے ہمیں مل جاتی ہے کہ 9 مہینوں کے بعد کوئی دنیا میں زیرو آ رہا ہے، کوئی متنفس آ رہا ہے، کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، جبکہ دنیا سے جانے کا پتہ 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں چلتا ہمیں، اور 9 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے دنیا میں، لیکن کوئی جا رہا ہے دنیا سے 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا. کئی آپ نے لوگ دیکھے ہوں کہ مریض وینٹیلیٹر پہ سال 200 سال بیچارے پڑے رہتے ہیں اور اچانک اللہ مہربانی کرتا ہے وہ ٹھیک ہو کے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں. اسی طرح کئی بالکل تندرست ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں. رات کو ہی ایک حاجی صاحب ایک محفل پہ آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے میرا جوان بھتیجا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک اس کی موت واقع ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ قدم قدم پہ موت جو ہے وہ بندے کی انتظار کر رہی ہے. بندہ گھر سے ٹھیک ٹھاک نکلتا ہے اور ہمارے سامنے یہاں پہ کئی ایسی موتیں واقع ہوئی ہیں. صبح کی نماز پڑھ کے بندہ گیا ہے، روزہ رکھ کے گیا ہے، گھر میں گیا، شوگر کی دوائی کھاتا ہے، گھٹنوں کی دوائی کھاتا ہے، بی پی کی دوائی کھاتا ہے، وہ جیسے ڈر تھا ان بیماریوں سے کچھ بھی نہیں ہوا، اور جاتے ہی پھسلا ہے اور وہاں گر کے اللہ کو پیارا ہو گیا روزے کی حالت میں. اور جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ 3 چیزیں بندے کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، ایک اپنا نام، ایک اپنا لباس اور ایک اپنا مکان. نام کمانے کے لیے بندہ کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے، میرا نام ہو جائے. جو دولت والے ہیں وہ سیاست میں آ جاتے ہیں، جو سیاستدان ہیں وہ آگے کی سوچتے ہیں ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، وزارت مل جائے، امارت مل جائے تاکہ ہمارا نام ہو جائے دنیا میں جانے. حالانکہ غریب بندے کو دال روٹی کی فکر ہوتی ہے، اس کے بعد پیسے آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے یہ کافی ہے. لیکن جن کے بعد پہلے دولت موجود ہے وہ کہتا ہے دولت تو میرے پاس ہے لیکن اب آگے میرا نام بھی ہونا چاہیے. تو نام کمانے کے لیے بہت کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر اچھے سے اچھا لباس بھی لوگ پہنتے ہیں اور اچھے سے اچھی رہائش بناتے ہیں. میں 2009 میں جب ادھر تھا تو ایک بزرگ یہاں پہ آئے تھے، مجھے ابھی تک ان کی بات یاد ہے. انہوں نے عصر کی نماز پڑھی تھے، ان سے پوچھا، کسی بزرگ نے اسے نمازی نے پوچھا کہ آج کل کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں ویلنسیا میں. تو پچھلے سال تو آپ واپڈا ٹاؤن میں نہیں تھے؟ ہاں واپڈا ٹاؤن میں تھا.
اس سے پچھلے سال آپ ڈیفینس میں تھے، ہاں ڈیفینس میں تھا، تو ادھر نا ویلنسیا میں پتہ چلا کہ وہاں پارک ہے، وہاں سکول ہے، وہاں کافی ساری سہولتیں، یعنی ہر سال وہ اپنی رہائش جو ہے وہ بدلتے ہیں، جہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ علاقہ اچھا ہے، آب و ہوا، سکول اور پارک اور یہ اور وہ، وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، جب بندہ مرتا ہے نا تو یہ تینوں چیزیں سب سے پہلے بدلتی ہیں۔ نام پہلے بدلتا ہے، پہلے یہ نام تھا فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، اب مرحوم صاحب ہو گئے ہیں، ہاں جی، اب مردہ ہو گئے ہیں، اب زندہ بھی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد لباس بدلتا ہے، پہلے کیا کیا عمدہ قیمتی لباس ہوتا تھا اور اب لباس کا نام کفن ہو گیا ہے۔ اور مکان پہلے 200 اتنا، ریونیو سوسائٹی بھی بلا فلاں فلاں فلاں، اب سب کا قبر ہو گیا، قبر، لباس بھی ایک ہو گیا ہے، نام بھی سب کا ایک ہو گیا ہے، اور مکان بھی سب کا ایک ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے احتیاط سے رہیں، احتیاط سے چلیں، احتیاط سے جئیں، احتیاط سے مریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ دنیا دے وچ رکھ فقیرا ایسا بینڈ کھلون، کوڑ ہومے تے ہسن لوکی ٹر جامے تے رون۔ اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ باقی زندگی جو ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے۔ اچھی خواہش جو ہے نا وہ بھی دل کے اندر پالنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ جب یہ خندق کے موقع پر شدید زخمی ہو گئے، کسی طرف سے کوئی تیر آیا، مہلک تیر تھا، ان کو لگا اور ان کا خون اتنا بہا کہ ساتھ جو قبیلہ تھا بنی غفار کا، اس قبیلے کی طرف ان کا خون بہہ کر جانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بستر جو ہے وہ مسجد نبی کے اندر لگوا دیا، کیونکہ اپنے قبیلے کے بڑے چیدہ فرد تھے، تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں تیمارداری کرنے میں آسانی ہو۔ انہوں نے ایک دعا کی، بڑی شاندار دعا یہ تھی کہ انہوں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اس سے پیاری دنیا میں اور کوئی چیز نہیں تھی۔ کس سے پیاری؟ کہ میں اس قوم کے ساتھ لڑتا رہوں، جہاد کرتا رہوں جس نے تیرے نبی کو جھٹلایا، جس نے تیرے نبی کو اپنے شہر سے نکالا۔ اے اللہ میرے خیال کے مطابق تو نے ہمارے اور قریش کے درمیان لڑائی ختم کر دی ہے، لیکن اگر قریش سے لڑنا ابھی باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، تاکہ میں تیرے نبی کے ساتھ ہو کر قریش سے لڑتا رہوں، اور اگر قریش سے تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اے اللہ مجھے بھی ختم کر دے۔ اب میں بغیر جہاد کے زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ ایسے زندگی کا کیا فائدہ جو بستر کے اوپر گزر جائے اور جو ایسے ہی یعنی بے مقصد گزر جائے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں جہاد کرتا رہوں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتا رہوں اور آپ کے ساتھ ہو کر لڑتا رہوں۔ چنانچہ اسی زخم کے ساتھ وہ اپنے مالک حقیقی کو جا ملے، ان کی شہادت ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہ کرے اللہ بھی اسے ملنا پسند نہیں کرتا۔ موت سے ڈرتا تو ہر کوئی ہے نا، اور ڈرنا بھی چاہیے، موت کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اور خوف بھی آتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ذوق اور شوق جو ہے وہ ہر بندے، ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کی اس خواہش کو کیسے پورا فرمایا، اور ان کو اس خواہش پر اللہ نے کیا انعام عطا کیا کہ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 3249 ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی بندے نے ایک کپڑا پیش کیا، ریشم کا کپڑا تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا، نرم و نازک تھا کہ لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت کرنے لگے، یا رسول اللہ اتنا خوبصورت کپڑا آج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس کی خوبصورتی پر بڑے حیران ہو رہے ہو، سعد بن معاذ جو فوت ہوا ہے نا، اللہ نے اس کو جنت میں ہاتھ صاف کرنے کے لیے جو رومال دیا ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔
یہ حضور پاک نے ان کی فضیلت بیان فرمائی۔